مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ یونیفارم پہن کے جو پولیس کی پریڈ تھی اس پہ خطاب کیا. بحیثیت وزیر اعلیٰ یونیفارم پہننا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مطلب ان کا جو اقدام تھا اچھا تھا؟ دیکھو جی، وہ تو بہت کچھ کر سکتی ہے، وہ مجھے اخلاقی طور پہ زیب نہیں دیتا. اور اس کو کوئی شرم ہوتی، اگر ان میں کوئی حیا ہوتی تو ایک غلط میسج تھا. آپ ضرور محبت کریں، اس کا تقریر میں ان سے ساتھ محبت کریں، ان کو شاباش دیں، ان کو انعامات دیں. اور آپ ایک وردی پہن کے اور آپ ایک ڈرامہ رچا کے دیکھو جی، ان کی پوری کلاس، ان کا خاندان ڈرامے بازی کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. نواز شریف ڈرامے باز تھا، شہباز شریف تھا، اب یہ دوسری ڈرامے باز آئی ہے. تو مجھے یقیناً سر شرم سے جو گئے ہیں کہ ایک پولیس کا ایک عزت ہے، احترام ہے اپنے ادارے کا. بطور سی ایم آپ جا کے وردی پہن لیں. کل کوئی خسرہ کہے گا تو آپ پھر خسرے کے ساتھ وہی کپڑے پہنیں گی. کل آپ کو کوئی گلوکار کہے گا، کوئی کریں گی. کل وہ کوئی ڈانسر آ جائے گا، وہ آپ کام کریں گی. سی ایم کا ایک مقام ہے، ایک عہدہ ہے. جب وہ اپنے عہدے کی توہین اور تذلیل کرے گی، مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوا ہے، کیونکہ یہ امپورٹڈ لوگ ہیں، یہ جیلی لوگ ہیں، ان کا کوئی اپنا کردار نہیں ہے. اور اب وہ خود اپنے آپ کو 16 سالہ لڑکی شو کرنا چاہتی ہے. 36 کروڑ کی وہ سرجری کراتی ہے. اس کو یہ بھی شرم نہیں آتا کہ میں نانی اماں ہوں، مجھے اللہ نے میری بچے ہیں، میرے نواسے ہیں، اور میں ایک اپنا خاتون کا کردار ادا کروں. وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، اور اس کا جو ماضی ہے وہ بھی انتہائی شرمناک ہے. مگر پھر بھی عورت کے ناطے مجھے پھر بھی میں اخلاقیات کی بات کرتا ہوں، مگر اس نے اخلاقیات کو توڑنے کی تمام حدیں کراس کی. ان کی پارٹی والے تو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور پولیس والے بھی بڑے خوش تھے کہ یہاں ان کے بیچ میں ایسی ان کے ایک امیج بلڈنگ کی یا ان پہ امپیکٹ اچھا پڑا. گزارش ہے کہ پولیس خوش ہوگی، کیونکہ پولیس کے ذریعے انہوں نے پورے پنجاب کو یرغمال بنایا. اس آئی جی کے ذریعے لوگوں کی چار دیواری، اس کی ماؤں بہنوں کو ننگا کرایا، تشدد کیا. آج بھی ہم وہی پولیس ہے جو اس ٹائم پنجاب پولیس ہمارے لیے شرم کا باعث ہے. جو آئی جی پنجاب ہے وہ ہمارے لیے ایک بدنما دھبا ہے، اور ایک وہ ڈاکو کا روپ دھار رہا ہے. اور پورے آپ نے دیکھیں کہ کسی کا گھر نہیں چھوڑا. کرپشن عروج پہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورت حال ہے. جتنی کرمینل جرائم پیشہ افیسر ہیں انہوں نے لگائے صرف اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے. پولیس میں اچھے افیسر ہیں، ان کو ہم سلام کرتے، مگر ان کو آگے نہیں آنا چاہتا. اس لیے وہ اپریشیٹ کریں گے. اور انہی کا جو مافیا بیٹا ہے وہی فارم 47 لے کے انہوں نے چیڑی الیکشن کرایا، انہوں نے بدماشی کی، اور چور ڈاکو کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستانی عوام کی اور پنجاب کی 13 کروڑ عوام کو ننگا کیا. تو اس لیے وہ بھی خوش ہوں گے، آئی جی بھی خوش ہوگا. اور وہ ان کی خوشی کا اظہار تھا کہ ان کو انہیں سلامی دی کہ آپ نے یہ ظلم اور بدماشی کی، اور اس لیے ان کو اپریشیٹ کرنے گئے. صاحب، آپ نے مریم نواز کی 16 سالہ لڑکی کی بات کی کہ وہ 16 سالہ لڑکی مطلب اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا وہ آپ کی نظر میں وہ 16 سالہ لڑکی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھو جی، آ رہی ہے، اس میں تو کمی بھی نہیں ہے. وہ اس کی بیٹی کی شادی تھی تو اس سے بھی وہ کم عمر کی نظر آ رہی تھی. وہ تو کوئی اس میں شک نہیں ہے نا. بات ہے کہ قوم کی کیا حالت ہے. کسان کو آپ نے دیکھا ہے، اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور اس ٹائم باردانہ پنجاب میں نہیں ہے، لوگوں کے گندم پڑی ہے. 2700 2500 2600 من ضائع ہو رہی ہے. اور آپ نے جو کرین سے مہنگی گندم خرید کے میرے ملک کے اربوں روپے کی کرپشن کیا ہے. محسن نقوی نے اربوں روپاؤں کی کرپشن کی. ہماری ماؤں بہنوں کو لینوں میں کھڑا کر کے آٹا دیا گیا، ان کے حمل گر گئے، عورتوں کی ڈیتھ ہوگی. میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں یہ کام ہوا ہے. ان کو کوئی اور چیزیں نظر نہیں آ رہی، صرف اپنے فیشن کے. اور 38 کروڑ لگا کے وہ اپنی سرجری کرا رہی ہے، اور اپنے آپ کو وہ شو کیا کر رہی ہے. وہ سیکو کی مریض ہے، انہیں کیا کرنا ہے. اس کے باپ کا کیا کردار ہے، اس کے چچا کا کیا کردار ہے. وہ بھی ایسے تھا کہ اس کی آپ شہباز شریف کی آپ عمر دیکھیں کتنی ہے. وہ جہاں جاتا تھا، جس بیوروکریٹ کی بیوی اچھی لگی اس کو پھنسا لیا، شادی کر لی. کیا ماضی میں نہیں دیکھا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ان کو سب سے پہلے کردار ہے. مجھے دکھ لگتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کہتے ہیں ان کا ذاتی فعل ہے. وہ شراب پیے ذاتی فعل ہے، زنا کرے ذاتی فعل ہے، رشوت کا ذاتی کھیل ہے. یہ ذاتی کھیل نہیں ہے. سب سے پہلے خلیفہ کا کردار دیکھا جاتا ہے. حکمران ہم اسلامی معاشرے کے لوگ ہیں، اور سب سے پہلے اس کا یہ کردار. ان کا کوئی کردار ہے؟ یہ گھٹیا اور بزدل کرمینل جرائم پیشہ لوگ ہیں، مافیاز ہیں، اور میرے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج پورے ملک کی نیجکاری کر رہے ہیں، مزدور پریشان ہے. 25 کروڑ عوام ہے، ان نوکریاں دینے کے بجائے نوکریاں چھین رہے ہیں. تمام ادارے کرش ہو چکے ہیں، اور ان کی دولت باہر پڑی ہے. اور یہ چیزیں آپ کہاں دیکھیں کہ ہر طرف اندھیرا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ان کو پولیس کے کیونکہ پولیس سے انتقام لے رہے ہیں. کل بھی ہم ادھر تھے، ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ گئے ہیں، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ساری رات پولیس پھرتی رہی. تو شاباش اس لیے دینے گئی کہ آپ مار رہے ہو ہمارے مخالفین کو. اس لیے اس چور ٹرپ کرمینل جرائم پیشہ آئی جی کو بٹھایا ہوا ہے. وہ انتہائی کرمینل آدمی ہے، اور ان کو یہ ٹارگٹ ملا ہوا ہے. تو 12 اللہ خیر کرے، ہم اس مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. اور عمران خان 25 کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا باپ بھی حکومت نہیں چلا سکتے اس نظام کو. باقی حکومت تو ہے نہیں نا. یہ چوروں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، مافیاز ہیں، گینگز ہیں. یار کیوں نہ ہم سچ کہیں، اور یہ سچ کہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خود ان کا آپ کردار دیکھ لو، کیا کر رہے ہیں. یا ماضی میں دونوں کا چور
नवाज इनका सिर्फ गैंग है और मुल्क को लूट रहा है। कह रहे हैं कि पंजाब हम तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, तो मरियम नवाज का जो मतलब कि पंजाब के वज़ीर आला है, अगर वो इस तरह मतलब जिस तरह आज उसने पुलिस की वर्दी पहन ली, इस तरह किरदार उन्होंने कल मतलब कुछ अदा और भी कर- पहनेगी। तो क्या आपके ख्याल में पंजाब पर तरक्की करेगा? 5 साल के बाद पंजाब का हाल क्या होगा? देखो तरक्की यही कुछ है कि 5-10 हज़ार सिक्योरिटी लगी हुई है, रोज़ाना करोड़ों रुपए खा रहे हैं। एक मुर्दा सदर पाकिस्तान मुर्दा घोड़े को लाए हैं जो जेल फार्म 47 की पैदावार था, 25 करोड़ रुपए 25 मिनट पे खर्च हुए हैं। ये बेहतरी होगी, इनके प्रोटोकॉल देखो, इनके ये माफियाज हैं, मेरे मुल्क पे बोझ हैं। और दूसरी एंटी अवाम आए हुए, इन्हें अवाम से इंतकाम लेना है क्योंकि अवाम ने इनको थूका है, शिकस्त दी है और लोग ये हारे हुए लोग हैं। अब इनका पूरा टारगेट है कि इस मुल्क को हमने कब तबाह करना है, कब उजाड़ना है, कब इसको टुकड़े करना है। ये इनकी बात, इनके वज़रा MP MLA ये इस मार धाड़ करें और दोनों मिलकर कह रहे हैं। उस दिन सदर कह रहा था आए मफामत करें, ठीक है हम भी खा रहे हैं तुम भी आगे खाओ। यही कुछ इनकी है। बार अब इनकी शक्लें देखें, बारा अल्लाह खैर करेगा। जहाँ जुल्म है, बदमाशी है, वहाँ अहले हक भी खड़े हैं, ईमान वाले भी खड़े हैं, मुल्क के लिए खड़े हैं। इंशाल्लाह मेरा ईमान है और इस मुल्क को इमरान खान ही बचाएगा, इसको आगे लेके जाएगा और एक बहुत चंद दिन इंशाल्लाह इंतजार सर करें। जरदारी साहब कह रही हैं, जरदारी साहब आप अच्छे भले जिंदा इंसान हैं, आपने कहा कि मुर्दा सदर बिठा दिया, तो ये आप कंट्रैक्ट ने उसमें कंट्रास्ट नहीं है आप देखने आप के उसको सदर कैसे कहते हैं जब जिसको अवाम ने शिकस्त दी है। मुझे अफसोस लगता है कि आपकी तो खबर बनती है ना, माशाल्लाह आप सियासत भी हमारी टिक टाक बन गई है और बदकिस्मती है हमारे अच्छे भले से। बात है कि उसको सदर है, किस तरीके से आप कहें कि वो सदर है और आप हमें शर्म आती है कि हमारी इस फ़ौज का वो सुप्रीम कमांडर है जो अमेरिका का एजेंट्स है, उनका सारा कारोबार उसने मेरे मुल्क के अरबों डॉलर लूट के बाहर रखे हैं। उसको सदर कहें जिसको शिकस्त खुर्दा शख्स है, जिसको पकड़ के बिठाया गया। इनका क्या किरदार नमाजी में क्या किया, तो इनको कोई सदर कहना मेरे लिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है इसको सदर कहना।